میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے نا تو مال اللہ کے مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی، اللہ نے اس شخص سے شر کو دور کر دیا، یعنی نقصان کو دور کر دیا اللہ نے اس شخص سے۔ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ جب آپ نے زکوٰۃ دے دی ہے نا، آپ کے پاس کروڑ روپیہ تھا، آپ نے 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکال دی ہے، اس میں سے باہر نکال دی ہے۔ اب یہ جو 97,50,000 روپے پیچھے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ اللہ کے مضبوط قلعوں کے اندر یہ محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کروڑ سے 1.25 کروڑ ہو جائے گا، 1.5 کروڑ ہو جائے گا، 2 کروڑ ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس میں سے وہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ نہیں نہ نکالی، تو اب حضور نے کیا فرمایا، یہ وہ مال یا پیسے ہیں جس کو اللہ ہلاک کر دے گا۔ اور ابھی بیرسٹر احمد محسن محسنی آپ کو ایک حدیث آپ کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ میرے بابا جان اکثر فرماتے ہیں کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے مگر حضور کا فرمان، جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنے آپ سے ہر شر کو دور کر دیا، جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر دیا۔ یہ حدیث ہے، یہ کوئی میری گفتگو نہیں ہے، حدیث ہے۔ جس نے زکوٰۃ دے دی اس کے مال میں اب اضافہ ہو سکتا ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیض و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زبان مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے زکوٰۃ دے دی اس نے اپنے مال سے اپنے آپ سے شر کو دور کر دیا، شر کو دور کر دیا۔ یہ وہ باتیں ہیں قرآن اور حدیث کی جو ہمارے کرنے والی ہیں۔ اس کے مال کو اللہ نے حفاظت میں لے لی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنی زندگی کے اندر، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کا مال ان کے اپنے گھر کے لوگ برباد کر دیتے ہیں، اور جو مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے مال کی حفاظت گھر کے لوگ نہیں بلکہ غیر بھی کر رہے ہوتے ہیں، غیر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک ملنے والی ہیں، وہ چوری ہو گئی، سارا زیور چوری ہو گیا، 1.5 کروڑ روپے کا زیور چوری ہو گیا 5-10 سال پہلے۔ پتہ کیا چلا، اس عورت کی اپنی بیٹی نے، ہمسائے میں ایک لڑکا تھا، اس کے عشق میں اپنی ماں اور باپ کا سارا زیور چوری کیا، اس لڑکے کو دے دیا۔ وہ لڑکا فراڈیا تھا لیکن بھاگ گیا۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نہ دی ہوگی، یاد رکھیں وہ مال آپ کے اپنے گھر کے لوگ برباد کر دیں گے، اس مال نے نہیں لینا۔ اور جس کی زکوٰۃ دی ہوگی اس کی حفاظت کے اوپر اللہ تعالیٰ غیر لوگوں کو مقرر کر دیتا ہے۔
گھر کے لوگ بھی نہیں. زکات دی ہو پوری. قرآن اور حدیث، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے اوپر یقین کامل. میں آپ کو ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، اپنے گھر کا، اپنی اہلیہ کا اور مدینہ منورہ کا. عید کا دن ہے، عید الفطر، عید کا دن ہے اور مسجد نبوی کا مقام ہے. نماز عید پڑھی، فجر کا وقت ہے، بعد میں نماز عید پڑھی، اور ظاہر ہے روزے ختم ہوئے تھے تو جو لوگ رمضان میں وہاں جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ رمضان میں حج کا سماں ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے. آپ یقین جانیے ہوا یہ، جب نماز پڑھی تو میری اہلیہ جو ہیں وہ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، تو مسجد مبارک اس دن ہمیں مسجد تو دور، ہمیں باہر کے صحنوں میں بھی سب سے اخیر جہاں پیچھے سارے 5 سٹار ہوٹل شروع ہوتے ہیں اس جگہ کے اوپر ہمیں ایک جگہ پر جگہ ملی نماز پڑھنے کے لیے. ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اب ہم نے اندر جانا تھا مسجد نبوی شریف میں، پھر روضہ رسول پر حاضری دینی تھی، پھر واپس اپنے ہوٹل کی طرف جانا تھا. ہوا یہ کہ میری جو اہلیاں ہیں انہوں نے ایک سونے کا کڑا پہنا ہوا تھا. نماز کے دوران ان کو نہیں پتا چلا وہ سونے کا کڑا، وہ لاکھوں کے ہجوم میں اتنا رش تھا کہ لوگ ایسے ایسے چل رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا عید کی نماز اور مدینہ طیبہ اور مسجد نبوی کا یہ واقعہ ہے، بندہ ناچیز میری اہلیہ کا، اور وہ کڑا نیچے زمین پر گر گیا. اب وہ نکل گئی. تو اگر جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اتنے رش کے اندر 5 قدم بھی بندہ آگے ہو تو پتہ نہیں چلتا بندہ کدھر گیا، ہاں ہوتا سامنے ہی. اب وہ جا رہی ہیں، جب وہ مسجد نبوی میں عورتوں والے دروازے سے اندر داخل ہونے لگی تو ان کے کاندھے کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا. کتنا سفر وہ کر رہے ہیں، میں 50,000 لوگوں کو طے کر رہے ہیں، اتنا ایک کسی نے ہاتھ رکھا. جب انہوں نے پیچھے دیکھا تو انہوں نے دیکھا ایک عورت، اس عورت کے ہاتھ میں وہ سونے کا کڑا. اس نے کہا کہ یہ اشارے سے، اس نے کہا ایجپشن تھی جو بھی تھی کوئی باہر کی، اس نے کہا یہ کڑا، اشارے سے اس نے بتایا کہ فلاں جگہ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہاں یہ کڑا گر گیا تھا. جتنی دیر میں نے کڑا اٹھایا آپ آگے ہو گئی اور رش بہت زیادہ تھا، مگر میں پھر بھی آپ کے پیچھے 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 یہاں میں نے آپ کو پا لیا. اس عورت نے اب میری اہلیہ نے جب دیکھا تو وہ کڑا غائب. ان کا ہاں یہ تو کڑا ہے ہی میرا. کڑا لیا، دوبارہ پہنا، اس کا شکریہ ادا کیا، وہ عورت چلی گئی. اب وہ پھر مسجد نبوی میں داخل ہونے لگی تو پھر کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اب جب دیکھا تو پھر ایک عورت، یہ بات سننے والی کمال، وہ عورت میری اہلیہ کو کہتی ہے کیا آپ کو آپ کا جو کڑا وہاں گرا تھا وہ مل گیا؟ کہا ہاں مل گیا، یہ میں نے پہنا ہوا ہے. ایک عورت لے کر آئی ہے ابھی. اس نے کہا اصل میں بھی وہاں تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی، میں نے بھی دیکھا کہ آپ کا کڑا نیچے گرا، آپ ایک دم آگے نکل گئے، ایک عورت نے وہ کڑا ایک دم اٹھا لیا، تو میں نے آپ کو بھی دیکھ لیا تھا اور اس عورت کو بھی دیکھ لیا تھا. تو معلوم نہیں میرے دل میں کیوں آیا کہ میں اس عورت کے پیچھے پیچھے چلتی ہوں، کہ میں اس عورت کے پیچھے پیچھے دیکھوں کہ یہ کڑا لے کر نکلتی ہے یا آپ کے ہاتھ میں دے دیتی ہے.
اس نے کہا جب میں نے یہ دیکھا، میں دور سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کڑا آپ کو دے دیا اور آپ نے پہن لیا، تو جو چیز آپ کی تھی وہ آپ تک پہنچ گئی۔ کہہ یہ رہا ہوں کہ اصل میں تو اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، سبحان اللہ، مدینہ طیبہ کی مقدس پاک فضائیں، سبحان اللہ۔ مگر میں بتا یہ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، ان کا مال برباد کرنے والے ان کے اپنے بھی ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب زکوٰۃ دی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے مال کی حفاظت کے اوپر غیروں کو بٹھا دیتا ہے جن کا آپ کے وجود سے کوئی رشتہ داری دوستی ہوتی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو۔ سبحان اللہ۔ آپ خود سے اپنے آپ کو دیکھیں جا کر، کاروبار میں کوئی نقصان، بیماری نہیں جاتی، کاروبار میں نقصان نہیں ختم ہوتے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چوری ہو جاتی ہے، گاڑی چوری ہو گئی، موٹر سائیکل چوری ہو گئی، کہیں بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، جو جب زکوٰۃ دے دی گئی وہ مال اب اللہ کے مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حضور کی زبان مبارک ہے، حضور کی زبان مبارک۔ ویسے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے انبتت سبع سنابل، کہ جس ایک دانے سے 7 بالیں نکلتی ہیں۔ 7 بالیں کون لوگ؟ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ صرف ان کا مال محفوظ نہیں ہوتا بلکہ اس کی مثال اب اللہ کا کلام اور اللہ کی زبان ہے۔ پہلے تو میں نے حدیثیں آپ کو سنائی، ان کی مثال اللہ اس دانے سے دے رہے جس دانے سے 7 بالیں نکلیں، اور پھر انبتت سبع سنابل، 7 بالیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بال میں ایک دانے سے 7 بالیں، دانہ ایک تھا مگر 7، اور اب ہر بال میں 100 دانے، قرآن 100 دانے، مگر اللہ نے فرمایا نہیں 10 گنا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، وہ تو یہ بھی کہا گیا ہے نا، اب یہ اپنی اپنی تقوی اور اپنی اپنی یقین کی بات ہے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ 1 روپیہ اس کو اس زکوٰۃ کے 1 روپیہ دینے کے پر 10 روپے واپس پہنچتے ہیں، قرآن ہے۔ مگر ایک بندہ ایسے جس کی اللہ نے یہاں پر مثال دی ہے کہ وہ اگر صرف وہ مال محفوظ نہیں ہوتا بلکہ اللہ نے فرمایا اس مال کو 700 گنا تک ہم بڑھا دیں گے۔ کتنا؟ 700 گنا۔ لیکن اگر وہ جو لاکھ کے پیچھے 2500 روپے دینا نہیں دیا تو پورا لاکھ ہم تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، جو حدیث کے اندر ہے، تجھے قحط میں مبتلا کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ 2500 روپے نکال دیے یا 2.5 لاکھ روپے نکال دیے کروڑ کے پیچھے، اب تیرے 1 کروڑ کو ہم 700 گنا سے ملٹیپلائی کر لو، ہم تمہیں اتنا اس مال میں برکت دے دیں، اتنی برکت دیں گے ہم تمہیں۔ اور آگے کیا فرمایا سورۃ البقرہ، واللہ یضاعف لمن یشاء،
ہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پھر 700 گنا بھی نہیں، ان کو تو پھر اللہ جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے جو پھر ایسے خرچ کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث رکھا، اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔